بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے قطر پر حملہ ہوا تو بہت سے دن ہو گئے، میں اس پر ویلاگ لیٹ کیوں بنا رہا ہوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس کی مکمل انفارمیشن دوں کہ قطر کیا حملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میں کچھ دن کے لیے انتظار کر رہا تھا کہ مجھے انٹرنیشنل یا میں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ رکھ سکوں۔ اس ٹاپک میں سب سے پہلے ہم امریکہ کا کردار اور قطر کا کردار بیان کریں۔ کچھ عرصے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹرمپ صاحب آئے تھے، جو سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، قطر کا دورہ کیا تھا اور UAE کا دورہ کیا تھا، تو وہاں $200 ارب کی سرمایہ کاری قطر نے اعلان کیا تھا۔ $600 ارب اور کم سے کم $2,000 ارب کی یہاں سرمایہ کاری ٹرمپ لے کر گیا تھا۔ تو اس کے بعد قطر پر اسرائیل نے حملہ کیوں کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جو قطر کا دارالحکومت دوحہ ہے، اس میں سب سے بڑا جو دفاع نظام سسٹم ہے وہ ہے کس کا؟ امریکہ کا۔ اور امریکہ نے اسرائیل کے جو میزائل ہے کیوں نہیں روکے، اور جو ایران کے آئے تھے تو وہ روک دیے گئے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ؟ آپ کو معلوم ہے کہ قطر نے امریکہ کے بغیر جو اسرائیل تھوڑا سا بھی چوں نہیں کرتا تو اتنا بڑا قطر پر حملہ کیسے کر دیا؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اب عرب کے ممالکوں کی باری ہے۔ آج قطر ہے، پھر UAE ہے، پھر سعودی عرب بھی ہوگا۔ سعودی عرب پر بھی حملہ کس طرح کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ یہاں جو اس کے ہم اپنا یمن کے لوگ چھپے ہوئے ہیں، ہم اس لیے اس پر حملہ کیے۔ تو پھر سعودی عرب کی باری بھی آ سکتی ہے، اور اس کے بعد UAE کی باری۔ اب دیکھیے کہ تمام عربوں کو چاہیے تھا کہ ایک اجلاس طلب کرتے اور تمام امریکہ میں سرمایہ کاری بند کر دیتے۔ قطر کو اب سوچنا ہوگا کہ اب امریکہ نے ہی حکم پر یہ حملہ ہوا، امریکہ کے حکم کے بغیر قطر کا ایک پہیہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے قطر جو بھی امریکہ کرتا ہے اس کے پیچھے قطر کی شروعات ہوتی ہے، اور قطر کے بغیر امریکہ ایک لفظ بھی اسرائیل ایک لفظ بھی حملہ نہیں کرتا۔ جس طرح اپنا اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں امریکہ کو پہلے آگاہ کر دیا تھا، اور حملے سے پہلے امریکہ، اور دیکھیے قطر کو آگاہ نہیں کہ قطر کے جو حکمران ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، صرف غلامی کر سکتے ہیں۔ اس سے اچھے تو فلسطین کے لوگ ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف لڑتے، اور ایران نے رد عمل تو دیا تھا، لیکن یہاں قطر کے لوگوں نے، میں سوچ رہا کہ ابھی قطر رد عمل دے گا، اس کے بعد ویلاگ بنوں گا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ قطر رد عمل نہیں دے گا، تو اس لیے میں انتظار کرتا رہا۔ تو اس پر قطر کے جو حملہ کیا، حماس کے 5 رہنما اس میں شہید ہوئے، اور اسرائیل کے حملے میں۔ دوسرا کہ اب پاکستان میں جو سب سے پاورفل طاقت ہے، جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، وہ عمران احمد خان نیازی ہے، جو اس وقت جیل میں قید ہے۔ سب سے بڑا کردار ان میں مسلمان ممالک جو بڑے سعودی عرب، قطر، ترکی کا ہے، جو خاموش ہیں۔ مجھے پتہ ہے طیب اردگان جیسا منافق شخص بھی چاہتا ہے کہ عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر نہ بنے، اور اس میں جو دوسرا ہے شہزاد سلمان، وہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ بھی عمران خان ہم سے بڑا لیڈر بنے، تو اس لیے وہ بھی عمران خان کے اتنے حق میں نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو پہلے ہم بتا چکے ہیں یہ شخص عمران خان کی رہائی کے لیے تو نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کو یکجا ہونا پڑے گا۔ تو پاکستان کے جو فورم 47 کے وزیر اعظم ہے وہ پہنچ گئے اپنا قطر۔ یہاں علی پور بہت شدید تباہی ہوئی ہے، اور علی پور میں یہاں جو تباہی ہوئی ہے اس کے بعد جو صورتحال ہے سیلاب کی، تو وہ پورے پاکستان ہر بچہ جانتا ہے، اور اس کی جو تباہی کاریاں ہیں وہ بھی کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہیں۔ تو اس لیے قطر کے جو حاملہ ہوا ہے وہ اس سے قطر کا کوئی ایک شہری بھی نقصان ہے۔ وہاں امریکہ دفاع سسٹم تھا، لیکن امریکہ نے وہاں کسی صورت بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن پاکستان میں جو سیلاب کی، میں حیران اس پر حافظ صاحب ساتھ کیوں نہیں گئے؟ حافظ صاحب کو تو بھی جانا چاہیے تھا، لیکن اس بار حافظ صاحب کے بغیر گئے۔ اب اقوام متحدہ کا اجلاس چل رہا ہے، تو شہباز شریف امید ہے 18 ستمبر کو یہاں سے اڑ جائے گا، اور 27 ستمبر تک اجلاس میں تقریر کرنی ہوتی ہے تو وہاں ہوگا، تو اس سے ہوگا، اور جو تقریر ہوگی وہ
ستمبر میں اب دیکھتے ہیں کہ وزیر خزانہ خارجہ اسحاق ڈار جاتا ہے یا شہباز شریف جاتا ہے یا جنرل عاصم منیر جاتا ہے، کون ان کے ساتھ جو جاتے ہیں اب دیکھنا ہے۔ تو موجودہ میرا خیال ہے کہ کوئی آئینی ترمیم لائی جائے گی جس میں آرمی چیف کو وزیر خارجہ کا بھی عہدہ مل سکتا ہے اور وزیر آرمی چیف یہاں اقوام متحدہ میں بھی خطاب کرتا ہے، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا جو افواہیں پھیل رہی ہیں۔ دوسرا کہ قطر کے جو ہیں تو اس پر میں نے کہا کہ اسرائیل نے حملہ کیا اور اسرائیل کے جواب میں ابھی تک قطر نے کوئی نہیں۔ اب قطر کی فوج کی تعداد 12 سے 15,000 ہے، ان کے پاس F-30 جنگی جدید طرح کے لڑاکے ہیں، لیکن ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن امریکہ سے سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر اسلحہ خریدنے والے پہلا ہے اپنا سعودی عرب، دوسرا قطر ہے۔ کیا قطر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے باوجود کیا اسے کرے؟ میرا خیال ہے قطر ایسی جرأت نہیں، کیونکہ غلام ابن غلام ہوتا ہے، غلاموں کا کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ قطر کی عوام کے ساتھ ہم ہمدردی کرتے ہیں اور قطر کے حکمرانوں کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ان کا چاہیے تھا کہ اپنے عوام اور اپنے لوگوں کی عزت ناموس کی خاطر اسرائیل کو جواب ضرور دیتے، لیکن افسوس وہاں قطر حکمران ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل پر ہیں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔